السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کی بہت زیادہ احسان مند ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ بہت کچھ آپ ترجمے کو بھی یقیناً سیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری سورہ یونس چل رہی تھی، تو آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 85 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ لفظی ترجمہ۔ فقالوا تو انہوں نے کہا، علی اللہ اللہ پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، روٹ ورڈ ہے واو کاف لام۔ ربنا اے ہمارے رب، لا نہ، تجعلنا بنانا ہم کو، یعنی یہاں پر تربیت کا جو اہم پہلو ہے وہ ہے توکل، بھروسہ، جو سب سے پہلے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے ایمان کے بعد توکل۔ لا نہ، تجعلنا ہم کو بنانا، فتنتاً فتنہ، للقومی قوم کے لیے، الظالمین ظالم، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ونجنا، نون جیم واو، اور نجات دینا ہم کو، برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ، من سے، القومی قوم، الکافرین کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ طرف، موسیٰ علیہ السلام کی، وَأَخِیہ اور اس کے بھائی کی۔ تو یہ وحی کیا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان تبوّآ، با واو حمزہ، کہ تم ٹھکانہ بناؤ، یعنی جگہ اپنی تیار کرو، لقومکما اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتاً کچھ گھروں کو، وجعلوا اور بنا لو، بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلۃً مرکز یعنی قبلہ، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وبشری اور خوشخبری دے دو، المؤمنین مومنوں کو۔ یہاں پر دیکھیں اوپر والی آیت میں کیا تھا کہ ہم پر ایسی آزمائش نہ پڑے کہ ظالم کہیں یہ کہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ فرعون نے کیونکہ مساجد کو تباہ کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لو اور نماز قائم کرو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ
حتى يروا العذاب العلیم۔ وقال، اور کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، آتیتا، دیا تو نے، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو۔ پیچھے جو مجھ سے پڑھا گیا وملأہ، تو حمزہ کی جگہ پہ پیش، جبکہ یہاں پہ کیا ہے وملأہ، ٹھیک ہے، الٹا پیش ہے اور حمزہ پر زبر ہے، تو الٹے پیش کو ہم نے 2 فنگر کاؤنٹ ہی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ زینتاً، زینت کا سامان، یعنی کیا دیا تو نے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت کا سامان، واموالاً، اور مال، فی الحیات الدنیا، کون سی زندگی میں؟ دنیاوی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا، ضاد لام لام، تاکہ وہ بھٹکائیں، عن سبیلک، تیرے راستے سے۔ ربنا طمس، تو میم سین، اے ہمارے رب، مٹا دے، علی، اوپر، اموالہم، ان کے مالوں کو، وشدد، شین دال دال، اور سخت کر دے، علی، اوپر، قلوبہم، ان کے دلوں کو، فلا، تو نہیں، یؤمنو، وہ ایمان لائیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یروا، وہ دیکھ لیں، العذاب، عذاب، العلیم، دردناک۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 40 سال کے بعد یہ دعا جو ان سی تھی وہ قبول ہوئی تھی، دعا کا یعنی اثر رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی امید باقی نہیں رہی، تو پھر آخری چارہ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، گویا یہ اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پیغمبر کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تک تبلیغ کی، بالآخر اپنی قوم کے بارے میں انہوں نے بد دعا فرمائی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا بد دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب، زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دی۔ چلیے جی، یہاں تک ہمارا لیسن ہے، آیت نمبر 88 تک۔ چلے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں، اپنے فیڈ بیک ضرور دیا کریں، میرے لیے بہت وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔